السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 145 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ مشرکین مکہ یا کفار کی طرف سے جو خود ساختہ حلت و حرمت کا معاملہ چل رہا ہے، پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی کہ یہ جو حلت و حرمت کا معاملہ ہے، میں نے انہیں فرمایا یہ ان کا ذم باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر ان کو پاس کوئی علمی یا عقلی دلیل ہے تو سامنے لائیں۔ اور اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں حرام کیا ہے۔ فرمایا قل لا اجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی، تو نے نہیں پایا، یعنی آپ کہہ دیجئے انہیں کہ لا اجد فیما اوحی الی، میں نے اس میں سے جو وحی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجی ہے ان میں سے نہیں پایا اس بات کو، محرمن کسی چیز کو حرام کرنا، علی طاعم یطعمہ کہ کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو۔ یعنی ان کے سوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اپنے نبی سے کہ آپ انہیں فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ جو میری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر میں نے اس کو جو وہ کھاتا ہے اس کو حرام نہیں پایا۔ یعنی وضاحت کی جا رہی ہے کہ شریعت میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، الا مگر، یعنی نہیں پایا مگر، جس طرح لا الہ الا اللہ کا بیان آتا ہے کہ نہیں کو معبود، پہلے نفی کی جاتی ہے کہ نہیں کوئی معبود الا مگر، تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں ہے الا ان یکون میتۃ، یعنی سوائے اس کے کہ وہ مردار ہوں، مرا ہوا جانور، بے شک وہ حلال جانور ہی ہو۔ اور اس میں یہ ہے کہ گلا گھونٹ کر تین قسمیں بتائیں، المنخنقۃ، الموقوذۃ، المتردیۃ، یعنی وہ گلا گھونٹ کے مر گیا ہو، المنخنقۃ، الموقوذۃ چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، المتردیۃ یا گر کر کسی اونچی جگہ سے جب ایسے گر کر مر گیا ہو، تو اس مرے ہوئے کو کھانا فرمایا کہ یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں یہ جو جانوروں کا اس کا مرا ہوا ان کا تذکرہ آتا ہے اس بات کا، الا یہ کہ پھر اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے۔ یہ بھی گنجائش ہے کہ چوٹ لگی ہے، گلا گھونٹا ہے، گرا ہے، لیکن ابھی اس کی جان نہیں نکلی، وہ مردہ نہیں ہوا، تو اس پر نام لے کر، اللہ کا نام لے پر ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اگر حلال نہیں کیا جا سکا، مر گیا ہے اس وجہ سے ان تینوں وجوہات کی بنا پر، تو وہ حرام ہے۔ آگے فرمایا او دمم مسفوحا، یا خون ہو بہتا، خون حرام ہے، خون حلال جانور کا بھی حرام ہے، یعنی ذبیحہ جو ہے اس کا خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، بے شک وہ جانور حلال ہے، یعنی جو خون باہر نکلتا ہے۔ البتہ اس میں جو گوشت، جو خون نکلنے کے بعد تھوڑا بہت گوشت میں یا ہڈیوں میں اس کے ساتھ تھوڑی بہت مقدار رہ جاتی ہے، یا تلی میں جو خون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے۔ جو ذبح کرنے سے باہر نکلا، بہہ گیا، وہ حرام ہے۔ آگے فرمایا او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ تو ہے ہی ناپاک، یعنی اس کے بارے میں، خنزیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ناپاک ہی جانور ہے۔ او فسقن، یا کوئی ناجائز، اہل لغیر اللہ ہے، کسی شے پر جس پر اللہ کے سوا لغیر اللہ بھی نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت
یہ تو ناپاک ہے، یا کوئی ناجائز شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے بغیر کسی نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی سور کا جو گوشت ہے اس کا تو اصلاً جو ناپاک ہے ہی ناپاک، یعنی اصل جو ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو چیز جس پر کہ اللہ کا نام یعنی اوہل لغیر اللہ بہ، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اگرچہ وہ چیز حلال ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں پر، یا چاہے وہ کسی اللہ والے کے نام پہ دیا جائے، تو ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، لیکن ایسی صورت میں کہ انسان بے بس ہو جائے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، مجبور ہو جائے اس کے اندر، یعنی ایسی ہو کہ طلب ہو کھانے کی، یا یوں کہہ لیں غیر باغ ولا عدن، یعنی اس میں وہ زیادتی نہ کرے، بھوک سے نڈال ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے یہاں گنجائش دی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدٍ، کہ اگر کوئی مجبور ہے وہ حد سے نہ بڑھے تو اس میں سے وہ تھوڑا بہت اگر کھا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی تھوڑی سی اگر اس حرام چیز سے جان بچانے کے لیے کھا لیا، تو اس میں شرط رکھی ہے کہ صرف جان بچانے کے لیے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رعایت دی ہے کہ مجبوری کی حالت میں۔ ویسے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ذلت و رحمت کا جو جنرل اصول ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا بیان ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ مردار، مرا ہوا جانور، اس میں مختلف گلا گونٹ کے مر جانے والا، چوٹ سے یا گر کر مرنے والا، اللہ کہ وہ اس کو ذبح کر لیا جائے۔ وہ خون جو ہے وہ خواہ حلال جانور کا بھی ہو، ذبیحہ کا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا خنزیر کا گوشت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہی ناپاک۔ اور چوتھا فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے، جیسے بتوں کے نام ہو گئی، بے شک کسی اللہ والے کے نام کیوں نہ ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو مکی زندگی میں جن چیزوں کا حرمت کا بیان ہے وہ یہی 4 چیزیں ہیں۔ مدنی زندگی کے دور میں حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، وہ کسی اگلے سبق میں ہم کبھی اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، علت و حرمت کا جو اصول ہے، انہی پہ چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے اور عاجزی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔